اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ غالب کمال نے ایک ویڈیو بنائی جس کے جواب میں ڈاکٹر سید تصدق حسین شاہ صاحب انہوں نے ایک رپلائی ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے اس کے حوالے سے بیانات دیے، فتح مکہ کا حوالہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ویڈیو کے جواب میں، اس کے کومنٹس میں مختلف لوگوں نے ایک سوالات کیے، جس کے حوالے سے یہ میں ایک اپنی ویڈیو ترتیب دی ہے۔ اس کو میں چیلنجنگ کوسچن کہوں گا، چیلنجنگ کوسچن پارٹ 1 کہوں گا، کیونکہ یہ اس نے ایک ایسا سوال پوچھا تھا، یہ اجاز اوان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نے ایک ایسا سوال پوچھا جس کا جواب اس کو فردر ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کو کیا ملا، اس کو کیا جواب ملا، اور اس نے یہ کیا آگے سے پھر مزید اس جواب کے اعتراض میں مزید سوالات کیے، وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا یا نہیں پھیلا وہ الگ ہے، اس نے اس کو جوڑا جزیہ کیا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جزیہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کافروں سے لیتا ہے، اور اس جزیہ کی وجہ سے کئی لوگ مجبور ہو کر مسلمان ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ پوائنٹ ہو، اور یہ پوائنٹ اگر کسی کے پاس علم نہیں تو اس کے لیے یہ پوائنٹ ویلڈ بھی ہے۔ بہرحال اب اس کے جزیہ کے جواب میں یہ جیز میکس نے اس کو ایک سوال کیا ڈاکٹر تصدق حسین شاہ صاحب کو کہ جزیہ کیا ہے پھر، اور ڈاکٹر سید تصدق صاحب نے لکھا جزیہ ٹیکس ہے، کیا آپ روزانہ ہر برانڈ پر ٹیکس نہیں دیتے؟ اسلامی حکومت تو سال میں ایک بار ٹیکس لیتی ہے، جس کو آگے سے اجاز اوان نے ان ڈاکٹر صاحب کو پھر آگے سے اپنے نشانے پر لیا اور واپس سے رپلائی کیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر جزیہ ٹیکس ہے تو یہ پھر صرف اور صرف غیر مسلموں سے ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ مسلمانوں سے بھی لیا جانا چاہیے، کیونکہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ پلیز رپلائی لاجیکلی۔ تو اب یہاں پر ڈاکٹر تصدق صاحب نے پھر اس کا جواب نہیں دے سکے، جس کے بعد پھر میں نے ان کو ڈاکٹر تصدق حسین صاحب کو بھی اور اجاز اوان دونوں کو میں نے رپلائی لکھا کہ یہ جزیہ ایک پروٹیکشن ہے، یہ اسلامی اسٹیٹ میں نان مسلم کے لیے لائف اینڈ پراپرٹی کی سیفٹی ہے۔ یہ سیفٹی کے لیے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ایک چوکیدار ہائر کرتا ہے، گارڈ رکھتا ہے تو اس کو وہ سیلری دیتا ہے اور اپنی دکان کی، اپنی گھر کی، اپنی کسی بھی چیز کی حفاظت کرواتا ہے۔ اب بینک میں لوگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ بھی پیسوں کی حفاظت کے لیے کھولتے ہیں، جس کے بدلے میں بینک والے ایک اکاؤنٹ فیس کٹ کرتے ہیں اور بس لوگوں کے پیسے اپنی اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پروٹیکشن کی مد میں آتی ہے، یہ جزیہ جو ہے یہ اسی طرح کا ایک پروٹیکشن کی فی ہے۔ جب ایک غیر مسلم جب ایک جزیہ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی اسلامی گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو ہر طرح کی پروٹیکشن دیں، اس کی جان مال عزت کی، اور اس کو مذہبی پروٹیکشن دیں۔ یہ تو ڈاکٹر تصدق حسین صاحب کے لیے آ گیا۔ اب اس نے کہا کہ آپ نے مساوات کی بات کی، کہ ایکویلٹی کی بات کی، ایکویلٹی پر کوشچن کیا، اسلام کی ایکویلٹی پر اس نے کوشچن کیا۔ تو یہ کیسی ایکویلٹی ہوگی کہ اگر میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ کیسی ایکویلٹی ہوگی کہ مسلم سے زکوٰۃ اینڈ جزیہ دونوں لیا جائے اور نان مسلم سے صرف جزیہ لیا جائے، کیونکہ مسلمان تو زکوٰۃ دیتا ہے اور غیر مسلم جزیہ دیتا ہے۔ اب مسلمان کی زکوٰۃ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہو یا صدقہ خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو یہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح جزیہ بھی ایک غیر مسلم دیتا ہے تو اسلامی حکومت اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔
تو زکوٰۃ دے کر ان مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرواتا ہے اللہ سے، اور جب کہ کافر کو تو اللہ پر یقین نہیں، لہذا کافر جزیہ دے کر اسلامی حکومت سے اپنے مال کی حفاظت کرواتا ہے۔ لہذا یہ ایسی صورت میں یہ مساوات کہاں پہ ہوگی، جب ایک مسلمان زکوٰۃ بھی دے اور جزیہ بھی دے، اور لیکن ایک نان مسلم جو ہے وہ صرف جزیہ دے۔ اب جزیہ نان مسلم ہونے کی سزا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے جواب دیتا ہے کہ جزیہ، میں نے کہا کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے پھر سورۃ توبہ کہا کہ یہ تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو۔ تو یہی بات ہے نا ایکویلٹی کی، مساوات کی۔ ایکویلٹی ہے، یہی مساوات ہے کہ اسلام قبول کر کے کوئی بندہ ہو جو مسلمان ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا، اور اسلام قبول کرنے کے بغیر رہے گا تو ایک چھوٹی سی اب وہ ایک جزیہ دے گا۔ اب جزیہ کے جب اصول تم دیکھو گے تو تمہیں تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ اب اس نے جو جزیہ کیا ہے، سزا ہے، اس حوالے سے اس نے یہ کمنٹ جو کیا، تو یہ کیوں کیا، اس حوالے سے جو اس نے کمنٹ کیا جزیہ کیا ہے۔ حارث جناب، جزیہ صرف غیر مسلم سے ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ یہاں پہ جازوان نے لکھا، جس کے جواب میں اب جاوید صاحب نے ایک بہت لمبے جواب اور لمبی بحث شروع کر دی۔ ریپ کا ذکر کیا، کوئی بندہ گناہ کرے تو یہ سیم جزیہ ایک پنشمنٹ ہے۔ یہاں پہ جاوید صاحب نے ان کو بولا تھا کہ جزیہ ایک پنشمنٹ ہے، کافر اور شرک کرنے والے کو دی جاتی ہے، مومن کیوں دے گا جزیہ جبکہ اس نے شرک یا کفر کیا ہی نہیں؟ تو ابھی اس نے جواب دی، بھائی آپ نے تو اپنی بات پر قائم رہو۔ ابھی آگے سے پھر جب ان کی بحث شروع ہوئی تو آپ اس کو روک کر پڑھ سکتے ہیں، میں تو پڑھوں گا تو پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ اب پھر یہ جازوان جاوید کو جواب دیتے ہیں، غیر مسلم کی ہی پنشمنٹ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے کہ گھر میں پیدا ہوا۔ اب اس نے کہا کہ پنشمنٹ ہے، جزیہ کیوں دے گا؟ تو اب یہ کہتا ہے کہ قائم رہنا، اگر مان لیا کہ سزا ہے تو پھر اسلامی سزا کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے تو غیر مسلم جنت میں چلے جائیں گے۔ اب ایک پوائنٹ اس نے یہ رکھ دیا سزا کے جواب میں، اور دوسرا پوائنٹ یہ رکھ دیا کہ اگر پنشمنٹ ہے تو غیر مسلم کی صرف یہی پنشمنٹ ہے کہ وہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا۔ اب اس پر جو ہے اگر اسلام اسے متاثر نہیں کر سکا تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ اب یہ بھی اس کا ویلڈ پوائنٹ۔ لہٰذا بس بات یہی ہے کہ جاوید صاحب نے آگے سے اس بحث کو بہت طویل کیا، جس کو آپ روک کر پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہو سکا تو اس کی ویڈیو کا کمنٹ بھی شیئر کر دوں گا، اس کی ویڈیو بھی دیکھ لینا، اور کمنٹ میں یہ سارے کمنٹ پڑھ بھی لیجئے گا، اور یہاں پر بھی روک کر آپ اس کی کمنٹ سارے پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اب میں ساری باتوں کو سٹیپ وائز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر یہاں پر میں آ گیا کہ بھائی سارے جوابوں کو بعد پھر میں نے یہ 2 مہینے میرے کمنٹ سے 2 مہینے پہلے کے ان کے کمنٹس ہیں جو انہوں نے کیے، اس کے بعد پھر میرے آیا 1 مہینہ پہلے جب میں نے ان کو میسج شروع کیا کہ بھائی تھوڑا سا کریکٹ کر لو، جاوید بھائی کو بولا کہ تھوڑا کریکٹ کر لو، یہ سزا جزیہ پنشمنٹ نہیں، یہ تو پروٹیکشن کے بدلے میں ریوارڈ ہے ایک اسلامی اسٹیٹ میں نان مسلم کی لائف اور پراپرٹی کی سیفٹی کے بعد۔ مطلب مسلم بھی جزیہ دیتے ہیں ان دی شیپ آف زکوٰۃ فار پروٹیکشن۔ اگر اس کو میرا میسج سمجھ آ گیا تو اچھی بات، اگر نہیں بھی آیا تو پھر بھی یہاں پر میں بولتا چلوں کہ جزیہ سیم ایسا ہے جیسا ایک کوئی بندہ اپنے گھر میں چوکیدار رکھ لے، اپنی دکان پر چوکیدار رکھ لے، اور اس کے ذریعے چوکیدار کے ذریعے اپنے گھر کی، اپنے مال کی حفاظت کرے، تو بدلے میں وہ لازمی طور پر چوکیدار کو
تنخواہ دے گا۔ تو اسلامک گورنمنٹ بھی ایک غیر مسلم کے لیے غیر مسلم سے جزیہ لے کر اس کو اسلامی حکومت اپنے ملک میں پناہ دیتی ہے، پروٹیکشن دیتی ہے، لہذا وہ اس سے جزیہ لینے کی حقدار ہے، وہ جزیہ لیتی ہے۔ اسی طرح اس مسلمان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، مسلمان سے اس بدلے میں زکوٰۃ لیں۔ یہ جزیہ پنشمنٹ نہیں ہے، پروٹیکشن ہے اسلامک اسٹیٹ میں۔ پھر یہی اعجاز عوان کو بھی میسج لیں، برادر یہ کیا بات ہوئی، جزیہ اور زکوٰۃ کو مکس کر رہے ہو، حالانکہ یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جی بٹ میں نے اس نے مجھے جواب دیا کہ تم ان دونوں چیزوں کو مکس کر رہی ہے، مختلف چیزیں۔ تو بھائی مختلف چیزیں مختلف لوگوں کے لیے ہیں۔ اب کپڑے ایک مرد پہنتا ہے اور ایک لیڈی پہنتی ہے، لیکن دونوں کے ہوتے تو کپڑے ہی ہیں لیکن مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہی چیز ہے، ایک نان مسلم اگر کچھ پیسے دے گا تو وہ جزیہ ہوگا، اور کوئی مسلمان کوئی رقم ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ہوگی۔ لہذا یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں کا پرپز ایک ہی ہے کہ پروٹیکشن ہے۔ آفٹر پیئنگ جزیہ نان مسلم گوز انڈر دی پروٹیکشن آف مسلم گورنمنٹ، اور آفٹر پیئنگ دی زکوٰۃ مسلم منی گوز انڈر دی پروٹیکشن آف اللہ۔ یعنی کہ جزیہ دینے کے بعد ایک نان مسلم جو ہے وہ غیر مسلم کی مسلمان حکومت کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کے بعد اس مسلمانوں کی جو رقم پیسے ہیں وہ پیسے مسلمانوں کا جو مال دولت ہے اور پیسے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ، آپ نے ایکویلٹی کی بات کی، تو کیا اسلام کی آپ نے ایکویلٹی پر کوشچن کیا، آپ نے اسلام کی ایکویلٹی پر کوشچن کیا، تو یہ کیسی ایکویلٹی ہوگی اگر مسلم سے زکوٰۃ اینڈ جزیہ سیکنڈ آپ نے ایکویلٹی پر کوشچن کیا کہ اسلام کی ایکویلٹی پر کوشچن کیا کہ اسلام میں مساوات کا درس دیتا ہے، تو یہ کیسی ایکویلٹی ہوگی اگر مسلم سے زکوٰۃ اینڈ جزیہ دونوں لیا جائے اینڈ نان مسلم سے صرف جزیہ لیا جائے۔ لہذا امید ہے کہ اعجاز عوان صاحب نے اس کے بعد سے مجھے کوئی آگے سے جواب نہیں دیا، امید ہے کہ اس کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی خدمت اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اس طرح کی ویڈیو بنانے کی اور ہمت دے کہ مزید اس طرح سے لوگوں کے ساتھ بحث کر کے بات چیت کر کے ان کے کم از کم غلط پوائنٹوں کو ختم کروں۔ اللہ اس کو قبول کرے، آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔